کثرت ذکر اللہ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، جن اذکار کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، تسبیحات اربعہ بہترین ذکر ہے، قرآن کی کسی بھی آیت سورہ کی تلاوت بہترین ذکر ہے۔ ایک مرتبہ سورہ توحید کی جو تلاوت کرے اس کو اللہ تعالیٰ مکمل ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کثرت ذکر اللہ واحتمال الاذی، اذیتوں کو برداشت کرنا، اذیتوں کو برداشت کرنا، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن یا روایات میں جو پسندیدہ اور قابل تعریف اور قابل ستائش صفات یا عادات اور اقوال کو بیان کیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام صفات بدرجہ اتم وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ واحتمال الاذی، اذیتوں کو برداشت کرنا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا یہ حصہ ہے، وَصَبَرْتَ عَلَى الْأَذَى حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اذیتیں آپ نے برداشت کی یہاں تک کہ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ یہ کوئی معمولی اذیت نہیں تھی جس پر آپ نے صبر کیا۔ صبرت وفی الحلق شجا وفی العین قضا، نہج بلاغہ میں ہے، میں نے اپنے میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا، فَتَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّا، میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا صبر کروں۔ وہ صبر بھی ایسا سخت ہے کہ جس میں ایک جوان بہت تیز رفتاری سے بوڑھا ہو سکتا ہے۔ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا أَحْجَى، میں نے یہ سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ایسے موقع پر صبر زیادہ مناسب ہے۔ فَصَبَرْتُ وَفِي الْحَلْقِ شَجَا وَفِي الْعَيْنِ قَضَا، میں نے صبر تو کر لیا لیکن یہ اتنا سخت تھا، ایسا لگ رہا تھا، یعنی یہ سب اتنا صبر آزما تھا جس طرح ایک آدمی کے حلق میں ہڈی پھنس گئی ہو، یا خدا نخواستہ آنکھ میں کوئی تنکا پھنس گیا ہو اور اس کو کس طرح اذیت ہوتی ہے، اس طرح میں نے صبر کیا ہے۔ اور پھر وہ جو در و دیوار کا سانحہ پیش آیا، اس موقع پر امیر المومنین کا صبر واحتمال الاذی